بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اخیار احمد قرآن کلب کے پلیٹ فارم سے ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہوں. جس طرح کہ ہم نے مختلف اسلامک انفلوئنسرز اور اسپیکرز اور ٹرینرز کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. تو آج ہمارے اسٹوڈیو میں بڑے اسپیشل گیسٹ ہیں. میں ان کا آپ کو تعارف کرواتا ہوں. محترم ندیم اشرف بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ پاکستان کی ایک ویل نون آرگنائزیشن یوتھ کلب سے وابستہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اسلامک پروجیکٹس اور آرگنائزیشنس سے وابستہ بھی ہیں، اور مختلف چیزوں کو اسلامک اور دعویٰ کے مختلف پروجیکٹس کو لے کے چل. بہت شکریہ، آپ ہماری دعوت پر یہاں پر تشریف لائے، ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. تو سب سے پہلے تو آپ سرگودا آئے ہیں، تو کیسا محسوس کر رہے ہیں اس جی شہر میں؟ شاہینوں کا شہر جیسے جانتا ہوں مجھے پتہ ہے الحمد للہ. بڑا نائس ایکسپیرینس ہے. 2-3 راتیں ہوگی. جیسے آئے ہیں وہ تو آپ کو بتا دیا ہے، لیکن پہنچ گئے الحمد للہ. لیکن یہ میرا آئی تھنک پچھلے 2-3 سالوں میں دوسرا ٹائم ہے. تو الحمد للہ. اور میں بتا رہا تھا آنٹی کو بھی جن کے ساتھ رہ رہا ہوں کہ 86 میں نے شاید یہاں 1-2 ہفتے گزارے ہیں، کیونکہ کھیوڑا میں میرے انکل ہوتے تو یہاں آتے تھے. اور شاید کیونکہ آپ جین زی ہیں، یہاں سے اس علاقوں میں سے اگر آپ کراچی جانا ٹرین تو یہی مین اسٹیشن ہوتا ہے. تو مجھے یاد 2-3 دفعہ یہاں سے ٹرین پکڑی کراچی کے لیے. تو سرگا تھوڑا بہت ہے. اچھا، سب سے پہلے تو جو بھی گیسٹ ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ اپنی جرنی جو بچپن سے لے کے یہاں تک، اس کو آپ ان شارٹ فارم جس طرح بریفلی آپ بتا سکیں. ہاں، کیا پڑھا، کیا کیا، سارا کچھ جو ہے. اچھا چلے بریفلی انشاءاللہ. تو شیفیلڈ یو کے میں پیدائش. شیفیلڈ ایک شہر ہے. میرے فیملی پیچھے ادھر یہ کھیوڑا کے علاقوں سے. اور اسٹڈیز وائز الحمد للہ یونیورسٹی میں ہسٹری اسٹڈی کی تھی. ہسٹری کا شوق تھا، لیکن جیسے میں کہتا تھا کچھ کیا ہی نہیں خاص. پھر آگے جا کے انگلش لینگویج ٹیچنگ کا کورس بھی کیا ہے ود کیمبرج ایفیلیشن بورڈ الحمد للہ. کچھ عرصہ ٹیچنگ کیا. اور اس کے علاوہ میں نے کئی جو ہے نا آرگنائزیشن جیسے این جی اوز، ریڈ کراس، یونیسیف، ایک ایمنسٹی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس، تو ان کے ساتھ کافی کام کیا. ان کے ساتھ ایکسپیرینس، اسپیشلی فنڈ ریزنگ اسپیشلسٹ ہوں. وہاں سے میں نے مارکیٹنگ اور بزنس مارکیٹنگ بھی سیکھی کافی الحمد للہ. لیکن تھرو آؤٹ آئی وڈ سے کہ جہاں تک اسلامک دین کا جرنی ہے، یہ تو چلو پروفیشنل ہے. تو آئی وڈ سے کہ 94 میرے لیے ایک بڑا خاص سال تھا. 94 میں فرسٹ ٹائم میں نے ایک دعویٰ کا کچھ کام کیا تھا. یہاں پر کانسیپٹ شاید نہیں ہے، ابھی بھی ہم کر رہے ہیں، ایسا لا رہے ہیں وائی سی میں. اس کا کانسیپٹ ہے دعویٰ اسٹول، بوتھ سمجھتے جیسے بوتھ. تو ہم نے اس شہر میں جہاں کرولی میں رہتا ہوں وہاں پر اسٹول لگائے بھائیوں نے. تو انہوں نے مجھے بڑی زبردستی لے گئے. میں اتنا دین میں بھی نہیں تھا، یہ 17 سال کا تھا. تو یہ اسٹال لگ رہا ہے، نان مسلم کو دعوت دیں گے، غیر مسلمان کو دعوت دیں گے، تم بھی چلو دیکھتے ہیں کچھ نئی چیز. میں کہا نہیں یہ میں نہیں دعوت میں آتا. یہ کیا ہے دعوت، کس چڑیا کا نام ہے جسے کہتے ہیں نا. تو انہوں نے کہا نہیں آؤ. تو میں آیا تو مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا کہ کرسچن سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں، اسلام کے بارے میں بات کریں. اس طرح کا بھی سنا نہیں ہے، تو بڑا میں کانفیڈنس ملا. تو میں اکثر مطلب جو ٹریننگ سیشن میں کہتا رہتا ہوں، اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ میں دعوت میں پہلے آؤں، ایمان بعد میں لایا، جو نا جو چینج. تو یو کڈ سے کہ دعوت یہی ذریعہ تھا میرے چینج کے لیے. تو اللہ اس وقت سے پھر نمازیں اسٹیبلش ہوگی، اللہ کا پہچاننے کی کوشش کی، حرام سے بچنے کی کوشش کی. تو بس وہ 94 سے لے کے اب تک الحمد للہ مین دعوت میں انوالوڈ ہوں الحمد للہ، آن اینڈ آف. یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ تھرو آؤٹ، کہ کچھ سال بزی ہو جاتے ہیں فیملی لائف میں. تو باقی سلسلہ جڑا جڑا ہے. تو وائف ہے ماشاء اللہ اور 3 بچے ہیں، اور بس اسی میں بزی ہوں الحمد للہ. زبردست. یہ بذات خود ایک مصروفیت ہے. جی آف کورس. ہاں یہ جو کیونکہ میں ہر سال آتا ہوں الحمد للہ ٹور کے لیے، دعوت ٹور کے لیے. میری نیت ہوتی ہے اکیلے آتا ہوں. تو یہ بھی میرے لیے بڑا عجیب ایکسپیرینس کہ میں اس دفعہ فیملی سے آتا ہوں. تو فیملی ساتھ کرنا، اور تو پہلی میری نیت ہے کہ بالکل کوئی، جب بھائیوں نے پوچھا نا وائی سی سے کہ آپ نے کچھ کرنے سیشنز کرنے ہیں، کچھ نہیں، صرف فیملی ٹور. لیکن اگر یہاں آئے تو کچھ دعوت نہ کرے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے نا. یہ اندر صحیح ہے. ٹھیک ہے. ہاں اچھا آپ نے جس طرح بتایا کہ آپ یونیسیف کے ساتھ، مختلف آرگنائزیشن کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے. اچھا یہاں پر بھی اسلامک آرگنائزیشنز ہیں، یوتھ کلب بھی آرگنائزیشن ہے. کیا فرق ہے ان کا آرگنائزیشن کو لے کے چلنے کا طریقہ اور جو ہمارے ہاں ہے پاکستان میں، جس طرح ہم آرگنائزیشن جس انداز سے لے کے چلتے ہیں؟ ہمیں کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے ان سے، یا ان کو ہمارے سے سیکھنے کی ضرورت ہے؟ یہ تو بڑا انٹرسٹنگ سوال کہ تبھی میں سوچ رہا ہوں آپ ہوسٹ اچھے کیوں ہیں ماشاء اللہ. ویری گڈ. آئی وڈ سے کہ لک، وہ کہتے ہیں نا انگلش میں کہ آل کریڈٹ گوز ٹو اللہ. اللہ کی طرف سے ساری تعریفیں اور جو بھی اچھائیاں اللہ کی طرف سے.
اور برائی ہمارے سے انسانوں سے. جب یوتھ کلب میں نے انٹری کی ایز اے والنٹیئر 2011 میں, ٹھیک ہے, میں اور ضیاء بھائی ایک ہی دن میں ہماری فرسٹ ٹائم تھا, ہم نے انٹری کی ایک ہی دن میں. وہ اکثر ضیاء بھائی جو کرتے کہ ہمارا پہلا دن اکٹھے کیا تھا, جوائن کیا تھا, کیونکہ پہلے سسٹر نے شروع کیا ہوتا. 2012 کی بات ہے, 11 کی بات, کیونکہ سسٹرز نے, اکثر لوگ بوجھتے ہیں سسٹرز نے شروع کیا تھا شفا میں. تو 6 7 8 مہینے بعد پھر ہم نے جوائن کیا, والنٹیئر تھے. تو جب وہ ہم پلاننگ کرتے کہ وائی سی کو کیسے کرنا ہے, جو مذاکرات ہو رہے تھے, مشورہ ہوتا ہے کس کو کیسے چلانا ہے, تو جو میری جو ایکسپیرینس ہے ایک تو دوسری تنظیموں کے ساتھ جیسے میں نے ذکر کیا تھا, بلکہ جو میں نے سیکھا ریڈ کراس سے. اچھا مزے کی بات ہے, ریڈ کراس میرا رول کیا تھا, ایک تو اسٹریٹ دعویٰ پتی آپ نے سنا ہوگا کانسیپٹ اسٹریٹ دعویٰ کا, وہ ہے اسٹریٹ فنڈ ریزنگ. تو وہ کیا ہے کہ ہم فیس ٹو فیس فنڈ ریزنگ اسے کہتے ہیں. یہ بہت بڑا کانسیپٹ, ابھی اتنا یہاں نہیں وہاں نہیں. یہاں کا اگر میں اگزامپل دوں, اس طرح جاب ہے جیسے اب اگر آپ کسی بڑے شہر میں جاتے ہیں, لاہور اسلام آباد میں, اور کسی جہاں فوڈ اسٹریٹ ٹائپ جاتے ہیں, تو جو بندے مینیو لے کر آپ کے پیچھے بھاگتے ہیں, ایکسکیوز می, ہیلو, ادھر آئے, تو آلموسٹ اس طرح ہے. تو ہم کیونکہ وہاں یو کے میں بھیڑ ہوتی ہے تو کراؤڈ ہوتا ہے, تو ہمارا کام ہے ہم کو روکنا ہے کسی نہ کسی طرح اسکل سے, ان کو بھی کنونس کرنا کہ ہماری چیریٹی کو ہر مہینے آپ ڈونیشن دیں, ڈیبٹ کارڈ لے کر. سر یہ میرا, تو یہ جو فیس کسی بھی نیشنلٹی کا آدمی ہے جو آپ کو رینڈم اسٹرینجر, تو وہ جو رینڈم اسٹرینجر سے میں نے جو 2004 سے کیا تھا نا, اس سے پہلے میں نے اسٹریٹ دعویٰ کیا تھا, لیکن اس حد تک جو اسکلز وہاں سے سیکھے ہیں میں نے ریڈ کراس سے, کیسے روکنا, کمیونیکیشن کیسے کرنا, ان کو کنونس کا پرسویٹ کیسے کرنا, وہ الحمدللہ میں نے سارا نا وائی سی کے کھاتے میں ڈال دیا جو ایکسپیرینس ہے. جب انہوں نے پوچھا تھا کسی کے پاس ایکسپیرینس ہے, میں کہا یہ اسٹریٹ دعویٰ ایکسپیرینس نہیں ہے. جب میں 2012 ایک ٹرائل کیا تھا, تو میں نے کہا یہ ایسے کرے, تو الحمدللہ وہ میرے سب کانشیس میں آ گیا, تو وہ پھر وہ ٹرانسفر کیے اسکلز میں نے الحمدللہ. تو کافی چیزیں, اور دو یو کڈ سے کہ کچھ مینجمنٹ وہاں ریڈ کراس اور ایمنسٹی وہ ایک کرتے تھے کہ یہ بڑا اچھا تھا کہ وہ نا اپنے امپلائیز کو نا کورسز میں ڈالتے تھے, ٹھیک ہے, فری آف چارج, بڑے اچھے مینجمنٹ کورسز. تو اس سے میں نے بڑا فائدہ اٹھایا. حالانکہ میرا کوئی نیت نہیں کہ آگے جا کے یوتھ میں ڈالوں, یہ اللہ کی پلاننگ ہے ماشاء اللہ. تو جو مینجمنٹ کیسے کرنا ہے, آرگنائزیشن کیسے چلانا ہے, آرگنائزیشن اسپیشلی, تو یہ وہاں سے سیکھا, تو اس کو ٹرانسفر کیا. لیکن اس کا نیگیٹو سائڈ یہ ہے کہ کیونکہ ابھی میں نے ریسنٹلی پھر کچھ مہینے کچھ 2-3 چیریٹیز کے ساتھ کام کیا, ٹھیک ہے, مطلب یوتھ کلب کے ساتھ اتنا عرصہ کام کیا, پچھلے 8 سال, اور پھر میں نے ان کے ساتھ کچھ کام. یہ پاکستان کی تھی یوتھ کلب تو پاکستان کی تھی, نہیں جن چیریٹیز کے ساتھ آپ نے کام کیا یہ یو کے میں دوبارہ. اچھا, تو بہت عرصے بعد میں نے پھر غیر مسلمان سے بات کی, کام کی ان کے ساتھ, کوئی مزہ نہیں ہے. مطلب میں اتنا مایوس ہو گیا 2 دن میں. میری نیت ہے کہ میں کچھ مہینے کام کرتا ہوں ان کے ساتھ, کچھ انویسٹمنٹ کروں گا یہ وہ, کیونکہ میرے کافی ان کے ساتھ ایک نام بنا ہوتا فنڈ ریزنگ میں. ایک وقت تھا کہ میں لوگوں کو کیسے روکنا, یہ میری اسپیشلٹی ہو گئی تھی کہ میں نے اس پر ایک مینیول لکھا تھا. وہ مینیول ایک کمپنی ابھی بھی یوز کر رہی ہے یو کے میں, صدقہ جاری دے دی ان کو. تو اینی وے دا پوائنٹ از کہ کیونکہ میں نے اپنی لنکڈ ان میں کہا تھا کہ آئی وانٹ ٹو ٹرائی فنڈ ریزنگ اینڈ ایکسٹرا منی, ٹھیک ہے. تو اور ایک اس کی وجہ اور بھی وجہ تھی, لیکن میں کہا کچھ مہینے ٹرائی کرتا ہوں, 6-7 مہینے. میں 1 مہینہ بھی نہیں ٹکا, کیونکہ جو کفار ہے ان کی لائف سٹائل, ان کے بات کرنے کا طریقہ, ان کا مطلب اگر آپ مومن ہیں نا تو آپ کے اندر وہ نا وہ چڑ ہوتی ہے کہ یار یہ کہاں آ گئے, اتنی مطلب کوئی صفائی نہیں, کوئی ہائیجین نہیں, تو میں تو ایسا جہنم میں آ گیا ہوں سب. تو یہ فرق ہے این جی اوز اور ان جگہوں میں کرنا اور جو ویسٹرن بیسڈ ہے اور کسی مسلمان یا اسلامک آرگنائزیشن ہے, آپ مس کریں گے. اور بلکہ میں تو بھائیوں کہتا ہوں ٹرائی کریں, آپ کو پیسے تو مل جائیں گے, لیکن اگر آپ مسلمان ہیں, اندر سے آپ کا اسلام ہے جاگا ہوا, ایمان جاگا ہوا ہے, تو آپ نوٹس کریں گے وہاں تو کوئی ہے ہی نہیں, مورلز ہی نہیں ہے. لڑکے لڑکیاں اکٹھے کر رہے ہیں, سگریٹ ڈرگس کھلے ہیں, پارٹیز پب ڈرنک چلے, نارمل چیز ہے. میں کہوں میں نہیں جاتا, وہ حیران دیکھتے ہیں آپ نہیں جائیں گے. یار اگر آپ نے ہمارے ساتھ کام کرنا تو سوشلائزنگ کرنی ہے. میں کہتا چلے سوشلائزنگ کرتے ہیں, ریسٹورینٹ میں چلتے ہیں, نہیں پب میں ہی جانا ہے, ڈرنک کرنا ہے. میں کہ نہیں, میں تو نہیں جاؤں گا. تو آپ کا نا, آپ نے اگر کمپرومائز کرنا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن ہم تو کمپرومائز نہیں کریں گے, ہم نے تو اللہ کو جواب دینا ہے. تو یہ ہے. اچھا, آپ کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اب جو ریسنٹلی ایک موو بنی ہوئی ہے پاکستان کے نوجوانوں کی باہر جانے کی, یو کے میں جا کے پڑھنے کی, اور اس بہانے وہاں پر بیسیکلی جو روزگار کے لیے جاتے ہیں, معاش کے لیے جاتے ہیں,
تو پاکستان کا نوجوان ظاہر کلچرل شاک لگتا ہے جب وہ باہر جاتا ہے. ایسے سینیریو میں آپ نے شاید اس کو فیس کیا یا آپ تو بہت پہلے چلے گئے یا وہیں کے بعد میں, تو کیا آپ کے لیے تعلیمات ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ جا رہا ہے, اسے اس طرح کی شاید کمپنی بھی شاید میسر نہیں ہے, ہر فیملی کو چھوڑ دیا, سارا کچھ کر دیا, تو فوراً جو وہ ایک چیز فیس کرتا ہے, بالکل بہت سارے امکانات ہیں, فتنہ بہت زیادہ ہے, کیا لیسن ہے, کیا ایسے کرنا چاہیے, کیونکہ بہت بڑی تعداد ہے جو جا رہی ہے باہر. اکثر میں بردرز اور سسٹرز بھی, کہ کافی سسٹرز بھی گئی ہیں رائٹ, ان کو میں اکثر یہ ایڈوائس دیتا ہوں کہ اگر کر سکتے نا تو نکاح کر کے آئیں. اچھا, بہت ضروری ہے, کیونکہ جیسا آپ نے کہا فتنہ اتنا سخت ہے, اگر آپ چاہتے بھی نہیں ہیں نا کوئی حرام ریلیشن شپ یا کوئی سین اس طرح, وہ آپ کے پاس آئے گی. ہم دعوت میں ہیں, ہم نے سیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کی قرآن سے آیتیں سے کہ دعوت کیسے دینی ہے, کیا بات کرنی ہے, توحید کی بات کرنی ہے, اللہ ہے کون, اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. تو یہ ہماری دعوت ہے, وربلی ہم بولتے رہتے ہیں. لیکن جو نان مسلمز ہیں اور نان مسلم سوسائٹی ہے, وہ وربلی آپ کو دعوت ہی دیں گے, وہ اپنے لائف اسٹائل سے دعوت دیں گے, اور وہ لائف اسٹائل کو اتنا زبردست بنائیں گے کہ آپ کی ٹیمپٹیشن, جو کہتے ہیں ٹیمپٹیشنز, آپ کا دل اتنا کرے گا یار یہ مطلب وہ انگلش میں کہتے ہیں فومو, فیئر آف مسنگ آؤٹ, میں بھی یار وہ اتنے مزے میں ہے تو میں کیوں پیچھے رہوں. تو میں یہ نہیں کہوں گا اکثر, لیکن کچھ میں نے بھائی دیکھے ہیں جو ماشاء اللہ داڑھی والے, مجھ سے بھی کافی بڑی داڑھی, اور نمازی پکے حافظ ٹائپس, آتی کچھ مہینوں بعد ان کا رخ حولیت چینج ہو جاتا ہے. اور یہ سنگل لڑکے ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ فتنہ جو مطلب لڑکوں کا لڑکیوں میں, کیونکہ میں فیر بات کروں گا, لڑکے لڑکیوں کا, لڑکیوں لڑکوں کا, ضروری کہ ہم مرد ہمارا کو نا مین پوائنٹ آف ویو کرتے ہیں, بردرز کیا کریں گے یا سسٹرز بھی کیا کریں گے. تو ایک تو فتنہ ہے وہ اپوزٹ جینڈر کا. تو اس کا سروائیول ٹیکنیک میں یہ کہوں گا, کیونکہ کچھ علماء کہتے ہیں, کیونکہ یہ فک ڈسکشن نہیں ہے, کچھ علماء کہتے ہیں آپ ایک غیر مسلمان ملک میں رہ ہی نہیں سکتے, اور یہ بڑا اسٹرانگ اوپینین ہے اور میں رسپیکٹ کرتا ہوں. تو اس کے یو کڈ سے جسٹیفائی کے لیے آپ نے اپنے جسٹیفیکیشن دینی ہے آپ کیوں رہ رہے ہیں, کیونکہ جسٹ ارننگ از ناٹ جسٹیفیکیشن, اور یہ تو صاحب قیامت دن دے جائے گا. لیکن اگر آپ کچھ نہ کوئی اپنے آپ کو ذرا بچانے کی کوشش کریں, وہ دعوت کا کام, آپ دعوت کا کام کریں, شاید اس سے اللہ راضی ہو جائے آپ سے. اور دراصل دعوت کی اتنی مطلب برکت ہے, اگر آپ یہ لائف, ایک تو فائدہ یہ کہ آپ کو اچھے صالحین کمپنی ملے گی, رائچیس کمپنی, رائٹ. دوسرا آپ اگر میں تو ہمیشہ سمجھ, میری فلاسفی, اگر آپ انگلش میں کہتے ہیں اف یو آر کالنگ ٹو اللہ, اللہ ول ہیلپ یو. اگر آپ اللہ کی پکار کر رہے ہیں, اللہ کی توحید کی بات کر رہے ہیں, تو جب ٹائم ہے تو اللہ ہی آپ کی مدد کرے گا, اللہ ہی دراز کا لے گا. یعنی میں یہ سمجھا ہوں کہ دعویٰ, کسی بھی دعویٰ سرکل سے وابستہ ہونا وہاں پر پاکستان سے بہت زیادہ, یہاں تو چلے پھر کوئی, لیکن وہاں بہت زیادہ ضروری ہے. اور ضروری نہیں کہ آپ دائی مطلب جیسے اسپیکر بنے یا آپ فار ایگزامپل اگر آپ کا اسکل ہے ڈیزائن کا, یا آپ کا اسکل ہے کچھ اور کا, اگر آپ کے پاس گاڑی ہے, آپ کا کوئی اسکل نہیں بولنے کا, گاڑی ہے, تو آپ ہمیں بردرز کو لے جائیں کسی اور شہر میں دعوت کے لیے, یہ آپ کا سپورٹ. لیکن آپ نا انوالو رہیں, بی انوالوڈ, یہ ہے. اچھا, کمنگ ٹو یوتھ کلب. یوتھ کلب تو ظاہر ہے کہ پاکستان میں ایک ویل نون آرگنائزیشن ہے, بہت زیادہ نوجوان انسپائر ہیں. اچھا, ایک تو سوال ہے کہ بہت ساری چیزیں یوتھ کلب کے بارے سے ریکارڈڈ ہیں, لوگ جانتے ہیں, اس پہ مجھے کوئی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جیسے جسٹ اندر پوڈ کاسٹ کے بھائی کوئی اسپیکر آ گیا تو اس سے وہی باتیں پوچھی جائیں. میرے کچھ اپنے سوال بھی ہیں, وہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا یوتھ کلب کے بارے سے. اچھا, ایک تو یوتھ کلب کا بالخصوص یہ ہے کہ وہ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو یا یوتھ کو ٹارگیٹ کر رہی ہے, نام سے بھی ظاہر ہے. پھر اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کا رجحان تھوڑا سا یہ ایلیٹ کلاس کی طرف زیادہ ہمیں نظر آتا ہے, کیونکہ آپ لوگ اسلام آباد میں, کراچی میں, لاہور میں نظر آتے ہیں, چھوٹے شہروں میں کم نظر آتے ہیں, اور کبھی کبھی آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بڑے شہروں میں, جی بڑے شہروں میں اس میں بھی پریورٹی جو ہے آپ کی تھوڑی سی ایلیٹ کلاس ہے. بالکل ٹھیک ہے, ظاہر ہے کہ دعویٰ کے کچھ ڈومینز ہو سکتے ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ایٹ اے ٹائم غلام بھی اسلام قبول کر رہے ہیں, اور جو ہے وہ عورتیں بھی اسلام قبول کر رہی ہیں, بوڑھے بھی اسی پلیٹ فارم کے اندر ہیں, حضرت ابوبکر صدیق ہیں, باقی صحابہ ہیں, پھر ینگ بھی ہیں, معاذ موویز بھی ہیں. تو دعوت کو ایک پلیٹ فارم تک جو ہے وہ کہنے کے کر دیں, باؤنڈ کر دینا, یہ کیسا ہے؟ اور اگر آپ سے میں سوال کروں کہ باقی لوگوں کے لیے آپ کا فوکس کیوں نہیں ہے, تو اس کا بس کیا اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب یوتھ کلب شروع ہوتا سسٹر سے, تو جو سسٹر کی بیک گراؤنڈ ہے, جو ان کی سکلز ہیں, وہ ایسا ہے کہ کچھ سسٹرز
وہ تو اردو میں بھی اتنا کمیونیکیشن اسٹرانگ نہیں ہے. ان کی اسلام آباد پاکستان رہ کر ان کی فرسٹ لینگویج انگلش ہے کیونکہ بروٹ اپ ایسے ہوا ہے. تو فرسٹ آف آل وہ وہی کریں گے جو ان کے اپنے اسکلز ہیں ان کے مطابق. تو یہ سمجھ لیں اللہ کا پلان ہے یا قدر اللہ. جتنے مین ممبرز ہیں وہ اس بیک گراؤنڈ سے ہیں, انگلش اسپیکنگ سے ہیں, سو کالڈ ایلیٹ کلاس سے ہیں, جو بھی ہے تو یہ تو اللہ کی طرف سے ہے, یہ ہم نے جان سے نہیں کیا. تو اور دوسرا پھر اگر یہ ہمارا بیک گراؤنڈ ہے تو وہ ہے ریلیٹیبلٹی فیکٹر. ہم تو اسی کو دعوت دیں گے نمبر 1 جو زندگی ہم چھوڑ کے آئے ہیں, ٹھیک ہے, انہی سے ہیں. اور دوسرا ہم ان سے ریلیٹ جلدی کر سکتے ہیں, وہ ہماری بات سن سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. ہم نے ٹرائی کیا تھا گاؤں میں جانا. ایک پیر فتح حال گاؤں ہے تلکان کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور ایک ہے سجادہ, یہ سیالکوٹ ساتھ. ہم گئے ہیں, تو دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے. ہاں ہم گئے ہیں, یہی ہم اور جاتے ہی رہتے ہیں. کبھی کبھی یہ سندھ کا ٹور ہوتا ہے 2 سال پہلے, تو حیدرآباد سے لے کر کنری سٹی کئی گاؤں میں گئے, کئی دیہات میں گئے, تو جاتے رہتے. کبھی وہ بس کیمرہ بھی نہیں دکھاتے, جاتے ہیں. تو الحمد للہ ہم ٹرائی کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ کہ جب ہم نے ٹرائی کیا تھا تو ہم نے دیکھا تھا ہماری کافی کمزوریاں. میں ایک ہنسی مذاق بھی ہے لیکن ایک لیسن بھی ہے. جب پیر فتح حال میں ضیاء بھائی نے پرپس آف لائف, پوسٹ آف پرپس آف, لیکن اردو میں کہا زندگی کا مقصد, ٹھیک ہے, وہ پتہ نہیں کیا ہوگا قدرتاً. جب ہم نے کیا تھا تو مسجد میں تو سارے بابے اور انکل اور چاچے اور اس طرح ٹائپ تھے پگڑی بیٹھ کے. تو ہم نے نوٹ کیا آپ کے بچے بیٹے کے ہیں وہ سارے شہروں میں گئے. تو میں چلو ٹھیک ہے. تو ضیاء بھائی نے بڑی اردو میں بات کی لیکن بڑے آرام سے. تو پھر بھی ہمیں, کیونکہ پنجابی اسپیکنگ لوگ ہیں رائٹ, اردو بھی اتنا نہیں. بعد میں جب فیڈ بیک لیا نا ان سے تو انہوں نے کہا نہیں ضیاء بھائی بات صحیح ہے آپ کی, تھوڑا سر میں گاتے تو مزہ آ جاتا کیونکہ وہ دے یوزڈ ٹو وہی اسٹائل. تو ضیاء بھائی جو امام سماع کرتے ہیں. تو اب پھر سجادہ میں گئے ہیں تو وہ بھی بڑا ایکسپیرینس اچھا تھا. لوگ آئے تھے لیکن پھر بھی نا کافی ہولس تھے. ضیاء بھائی ماشاء اللہ بڑے زبردست اسپیکر, ہمارے مین اسپیکر وہی ہیں, بٹ ہی فیلٹ انکمفرٹیبل, ریلیٹیبلٹی نہیں ہو رہا تھا, نہیں ہو پا رہا تھا. ایک تو یہ کہ وہ ہم جان سے نہیں کرے, یہ اللہ نے ایسے ہی بنایا ہمیں, ہم ایسے ہی ہیں. اور ہمارے اپنے ریسورسز, ہمارے اسکلز کے اس کا ایک اور ہے, 2 آنسر جلدی سے کہہ دیتا ہوں. ایک اور یہ ہے کہ ہم نے جب ڈیسیژن بنایا, جب بلڈ کرے تھے 2011-12 میں, ہم نے کافی مذاکرات کیے علماء کے ساتھ. ہم نے تو یہ کلاس ہے نا طبقہ پر, اس پر کام بالکل نہیں ہو رہا. اچھا, آپ نے فوکس اس طرف کیا, زیرو کام ہو رہا ہے. مطلب جنرل عوام میں اردو اسپیکنگ میں میڈیا میں کام ہو رہا ہے کوئی نہ کوئی, تو جیسے آپ کہتے ہیں جماعت اسلامی ہیں, دوسرے آرگنائزیشنز, لیکن یہاں پر کوئی نہیں ہو رہا. اور ابھی تک مجھے جھلکیاں نظر آتی ہیں, لیکن اس وقت جب میں نے دیکھا تھا تو کافی مطلب ایسے ایک مثال دوں. ایک کالج تھا, مجھے آئی تھنک اس APS مجھے یاد نہیں ہے. تو سسٹر نے کہا تھا کہ پہلی بات ہے میں حیران ہوں کہ آپ کو انٹری مل گئی, وہ بھی نام یوتھ کلب, ہم نے چینج نہیں کیا, اسلامک جماعت یوتھ کلب, ہم نے یوتھ کلب رکھا. ابھی تک لوگ جائیں یوتھ کلب ہے کیا, یہ مسٹری ہے, اور یہ مسٹری سے ماشاء اللہ بڑے دروازے کھلے ہیں. تو اس کالج میں گئے تو سسٹر نے کہا ایک تو میں حیران ہوں آپ کو انٹری کیسے ملی, اور دوسری کیا نام ہے کہ پتنی 30 سال بعد کوئی اسلامک ٹائپ ایکٹیویٹی ہے اس کالج میں. نہیں, اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا لمز میں بھی ہو رہا ہوتا ہے, نسٹ میں بھی ہو رہا ہوتا ہے, ایسے جگہ جا رہے ہیں, ایسی یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے جہاں کوئی نہیں جا سکتا. لاسٹ میں جلدی سے یہ کہوں گا کیونکہ اس پر ایکسپوجر نہیں ہوتا کہ میں اسٹریٹ دعویٰ میں بہت انوالوڈ ہوں. الحمد للہ ہماری ماشاء ٹیمز ہیں لاہور میں بھی, کراچی, اسپیشلی اسلام آباد میں بہت ڈیپتھ ہے. یہ بھائی ایسے ان کو ہم آہستہ تیار کر رہے ہیں, اسٹریٹ دعویٰ جو پوڈ کاسٹ میں نہیں آتے ہیں, جو ہر ڈفرینٹ علاقوں میں جا رہے ہیں, یونیورسٹیز, اسٹریٹس میں, صدر, راجہ بازار. اور آہستہ ہمارا ایک ویژن یہ ہے کہ شہروں میں, چھوٹے شہروں میں, چکوا, سرگودا وغیرہ وغیرہ, اس کے بعد ہم نے یہ کرنا, اور انشاءاللہ دعا کریں, یہ امت کا کام ہے, یہ یوتھ کا کام نہیں ہے, کہ ہم کیونکہ ہم اگر بردرس کو تیار کریں ایک ٹرینر کے حیثیت سے, دعوت ٹرینر, ایک ہمیں ایسے پنجابی اسپیکر بھائی مل جائے نا جو ہم سے ٹریننگ لے لیں, تو اپنے گاؤں میں دعوت دیں, الحمد للہ نو پرابلم. تو یہ ہم اس طرف جا رہے ہیں. اچھا, آج کل ڈیجیٹل اسکالرس کا بڑا دور ہے, بہت سارے نوجوان سوشل میڈیا پہ بڑے وائرل ہیں, کچھ زیادہ ہی, اور بہت زیادہ, لیکن یہ ہے کہ ان کی ایک بہت اچھی فالوئنگ بھی ہے, وہ بات بھی دین کی کر رہے ہیں, سارا کچھ ہے. تو داعی تو وہ کسی نہ کسی شکل میں ہے. اچھا, دوسری طرف سے مدارس والی سائڈ سے ایک یہ فتویٰ آتا ہے کہ بھئی آپ کو درس قرآن دینے کا اختیار کس نے دیا, آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. تو ذرا ایک داعی کے لیے ذرا مجھے یہ سمجھائیے گا کہ داعی کے لیے عالم ہونا کتنا ضروری ہے, اور کتنا بیسک نالج ہونا چاہیے اس کو اگر وہ یہ کام کرنا چاہتا ہے. اس میں کوئی لائن علماء نے جو کھینچی ہے ڈگری والی,
اس کے متعلق بھی کچھ کہنا چاہیں؟ نالج تو اگر آپ دعویٰ میں ہے یہ نہیں ہے، نالج تو فرض ہے. ٹھیک ہے. فرام برتھ ٹو ڈیتھ، مطلب ڈیتھ تک ہم نے سیکھنا ہے، یہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر نہیں کریں گے ہماری عبادت میں اضافہ نہیں ہوگا، عبادت میں کمزوری ہوگی، ہمارے علم میں کمزوری ہوگی. تو نالج تو سیکھنا ہے جس طرح کا، چاہے قرآن کی، حدیث کی، فقہ کی، اسلامک سائنسز کی. اچھا، جو دعویٰ ہم نے اپنایا ہے، سمجھ لیں منہج سمجھ لیں اس کو، میتھڈالوجی سمجھ لیں. ہم ناٹ نیسسری ٹیچنگ نہیں کر رہے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس، ہم آرگیو کر سکتے ہیں، ہمارے پاس علماء زبردست پاکستان میں ماشاء اللہ. میں اکثر یو کے میں پاکستان علماء، جیسے میں نے حماد لکھوی صاحب کا بات ذکر کیا، دوسرے بہت سارے اسکالرز ہیں ماشاء اللہ مبارک. تو اس کو ایکسپوجر دیتے رہتا ہوں، اور میں بھی آن لائن سیشنز کرتا ہوں. میری بھی ٹیمز بن گئی یو کے میں. تو ہم ہر 2 مہینے کوئی نہ کوئی عالم، ابھی شیخ عبدالجبار بلال صاحب ہیں، ان کو آج ہوا تھا یا کل ہوا تھا، تو کرتے رہتے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا، ہم سکھا رہے نہیں ہیں لوگوں کو، ہم ایک برج بنے ہیں. ہم ایسے ایسے لڑکوں اور لڑکیوں سے بات کرتے ہیں جو بالکل اسلام سے اتنا دور ہے. تو آپ کوشچن کریے یہ کافر ہے یا مسلمان ہے. آپ آنیسٹلی آئی بی اے میں جائیں، میں مجھے شوق بڑی مشکل سے ملتا. اب میں نے آلموسٹ سب کچھ دیکھ لیا اور سن لیا آلموسٹ، رائٹ. اور وہ شوق فیکٹر ختم ہو گیا انفارچونیٹلی. پہلے سنا یار، جیسا بھی میں اگزامپل دے رہا تھا، مکہ سے کچھ سال پہلے ایک بھائی نے مجھے انسٹاگرام میں میسیج کیا تھا، 17 سال کا، عربک، کہ میں آئی ایم گے اینڈ آئی وانٹ ٹو لیو اسلام. مکہ میں. اور مجھے شوق ملا تھا یہ 6 سال پہلے. مجھے شوق، واٹ آر یو سیریس، یہ کوئی جوک تو نہیں ہے. میں نے ایسے کہا، تو مطلب کعبہ کے نظیر ہے؟ تو کہہ رہا میں ونڈو کھول کے ابھی کعبہ دیکھ رہا ہوں. تو پوائنٹ اس کہ یہاں پر ہماری امت کا، یوتھ کا اتنا، مطلب یہ سعودی میں ہو کر، رائٹ. تو ہم دعوت کر رہے ہیں ان لوگوں کو. اچھا، دعوت کیا کر رہے ہیں ہم ان کو؟ قرآن، اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان کو نا قرآن تفسیر فرام ابن کثیر ٹو اول تفہیم سب کچھ سکھا رہے ہیں، پھر آپ کا شکوہ بنتا ہے کہ یہ آپ کو کس نے مطلب دیا اجازت یا کوئی. ہم لٹرلی دعوت دے رہے ہیں. اور میرا دعوت کیا ہے ہماری؟ اور یہ دعوت یہ ہے کہ اللہ ہے کون، اللہ سے محبت اختیار کرو، اللہ کا خوف کرو. بنی والا آیا convey from me even one verse بخاری کی ہے، as long as آپ کو ورس کا پتہ ہے، علماء کہتے ہیں. تو ہم نا انسپریشن کر رہے ہیں لوگوں کو، انسپائر موٹیویٹ کر رہے ہیں، ان کو کچھ جگانے کی کوشش کر رہے ہیں. جب وہ تھوڑا بہت جاگیں گے نا اللہ کی ہدایت سے، پھر وہ کہیں گے اب آپ نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے، آپ نے علماء سے علم حاصل کرنا ہے. تو یہ ہم برج ہیں. ہم اور ماشاء اللہ وہ قدر اللہ، ہمارے کچھ بردر جیسے مغیرہ، کچھ اور بھی بھائی ماشاء اللہ کافی ایڈوانس اسٹوڈنٹس میں ہیں. لیکن اگر زیادہ دیکھے جائیں تو ہم زیادہ تر اسٹڈیز میں اتنا اپنے دھیان نہیں دیا. ہم نے ایکٹیویٹیز میں اور کریٹیوٹی میں دھیان دیا، وہاں جو دیا. تو جب ہم انسپائر کرتے ہیں، چاہے اسٹریٹ دا ہو، چاہے پوڈ کاسٹ ہو، چاہے ورک شاپ ہو، تو ہم لڑکیوں کو جب ہمیں انکوائر کرتے ہیں وہ خود پوچھتے ہیں کہ اب مجھے تو اسلام کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اب میرا ایک دلچسپی ہوگی اسلام میں، اب میں کہاں جاؤں، کہاں سے سیکھوں. تو ہم چاہتے ہیں یہاں جائیں، اس علماء کے پاس جائیں، اس کورس کریں. اینڈ اندر تھنگ، ایک اور لاسٹ چیز ہے، ہم نے پھر بھی ایک ہمارا زبردست پروجیکٹ کئی سال سے شروع ہو رہا ہے اور چل رہا ہے، وہ ہے اس کے نام ہے علم ایسینشلز. اچھا. ہمارے بھائی خرم علوی جو ماشاء اسپیکر بھی ہیں، وہ اس پروجیکٹ کا لیڈ کر رہے ہیں. علم سیشنز ابھی لاہور میں بھی شروع ہو رہا ہے. تو وہاں پہ یہ کم از کم آئی تھنک 4 سے 5 مہینے کورس ہوتا ہے، جس میں سیرہ، قرآن، حدیث، فقہ اور ورلڈ ویوز کہ کیا کیا ازمز ہیں، شزمز کے. جو طلبہ زیادہ انٹرسٹڈ اس میں ہیں، ان ڈیپتھ جانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ایک پلیٹ فارم وہ بنا ہوا ہے. جی بنا ہوا ہے، بہت اچھا ہے. اچھا، اس میں آپ نے بھی بات کی کہ وہ کعبہ کے قریب اس کو نظر بھی آ رہا ہے اور وہ پھر وہ گے ہو گیا وغیرہ. اچھا، یہ دین سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں. مجھے میرا ایک سوال ہے کہ ہم یہ چیز فیل کرتے ہیں یو کے میں، ہم دیکھتے ہیں کہ فتنے ہی فتنے ہیں اور وہ دین ہے ہی کوئی نہیں بالکل. لیکن جو دین سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں، جو دن رات قرآن و حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو مدارس جا رہے ہوتے ہیں، جو مساجد کے اندر رہتے ہیں، ان کے اندر بھی وہ خرافات اور کچھ چیزیں بہت پیک پہ ہوتی ہیں. یعنی ان کا ہر ٹائم قرآن کو دیکھ کے وہ شوق فیکٹر جو ہے نا، حدیثیں پڑھ کے جو قیامت کا ذکر پڑھ کے جو شوق فیکٹر ہوتا ہے یا خوف خدا، وہ حدیثیں پڑھ کے ختم ہو جاتا ہے، درس سن کے ختم ہو جاتا ہے. تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ کیونکہ دین سے وابستہ لوگ یہ چیلنج فیل کر رہے ہیں. اور یہ ان کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. جی بالکل، ہر دائی کا جو زیادہ اس کی بات کرتے ہیں. جی، اس میں یہ ہے کہ ہماری جو نا اسلامک اسپرچویلٹی، جی اسلامک روحانی باتیں، سافٹن دا ہارٹ، مطلب ہارٹ جس کہتے ہیں ہارٹ میٹرز، اس پر ہم نے غور کرنا ہوتا ہے. ہم بھول جاتے ہیں کہ آپ جتنا بڑا سے بڑا مولوی یا جتنا بڑا عالم، آپ کا دل کرپٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں ہر وقت رینیو کرنا چاہیے
تزکیۃ النفس، تزکیہ. اور تزکیہ تو ہمارے علماء نے پاسٹ میں، ہمارے اسلاف نے، ہمارے ماڈرن علماء نے کام کیا، بہت کام کیا زبردست. کہ جیسے ماشاء اللہ ہم نے بھی ایک پروڈکشن کی ہے، ضیاء بھائی کا ایک بڑا زبردست کورس ہے جو یوتھ کی پلیٹ فارم یوٹیوب میں. ابھی بھی اس کی بات نہیں کرتے کہ کافی بہت جب کانٹینٹ بہت سارا ہو جاتا ہے وہ نیچے آ جاتا ہے رائٹ. لیکن اس کا سیریز کا نام ہے اسپریچول کارڈیولوجی. اس میں ضیاء بھائی نے مطلب میرا خیال ہے کم از کم 60 گھنٹے کی ہوگی سیریز رائٹ. اچھا. اس میں ڈسکس کی کہ دل کا کرپشن، دل کیسا کرپٹ ہوتا ہے، اس میں کیا سمٹمز ہیں اور پھر اس کا حل کیا ہے. مثال کے طور پہ تدبر قرآن، جیسے میرے شیخ حمزہ کہتے ہیں ہمارے ہارٹس پہ جو قرآن کی آیت پہ آشا جاتے ہیں، جو یہ آپ کے دل میں لاکس تالے لگ جاتے ہیں، تو ان تالوں کیسے کھولا. یہ ہم کر رہے ہیں، سوچ نہیں رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن سوچ رہے نہیں ہیں، اس پہ رٹا لگا رہے ہیں، ریپیٹیڈ سن رہے اور سکھا رہے ہیں. تدبر سے دل کا تالا کھلے گا. اور ذکر اللہ کتنا ذکر کر رہے ہیں. یہ بیس ان کو میں بیسک بھی نہیں، ان کو فاؤنڈیشن کہنا چاہتا ہوں. تو جتنا ہم ذکر اللہ کریں گے اتنا ہمیں ہمارا دل زندہ رہے گا، ہارٹ زندہ رہے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس کے ساتھ ہی ایک اور بات کہ بہت سارے جو میوزک کے اوپر بہت ساری آج کل ڈیبیٹ ہو رہی ہے. ہمارے جتنے جو کنٹینٹ کریٹرز ہیں جو اسلامک کنٹینٹ بناتے ہیں، اس کے اندر ووکلز کچھ لوگ لگاتے ہیں یا میوزک ہے. اس حوالے سے یوتھ کلب کو ہم نے بڑا اسٹرکٹلی کچھ چیزوں کو فالو کرتا دیکھا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا رائے دینا چاہیں گے کہ میوزک کی، کیونکہ اب عمر سیریز بھی بن رہی ہے، ترکش سیریز بھی بن رہی ہیں، وہ ہم کہتے ہیں کہ یوسف القرضاوی صاحب اس کو دیکھ رہے تھے اور کچھ گنجائش نکلتی ہے، تو بہت ساری چیزیں نا اب چلنا شروع ہو گئی ہیں. تو اس کے اوپر کوئی کلیئر گائیڈنس کے اچھے پرپز کے لیے کوئی میوزک کا کوئی گنجائش نکالی جا سکتی ہے اسلامک کنٹینٹ کے اندر، یا اس پہ جتنا خیال رکھا جائے اتنا بہتر ہے؟ لوگ نہ میری اوقات ہے، نہ میری کوالیفیکیشن فک میں کوئی فتویٰ دینا، لیکن ایز ایک تجربہ ہو کے یا آبزرویشن، اگر آپ مطلب میں یہ ٹپ دوں گا جو بردرز یا سسٹرز دیکھ رہے ہیں اس کو، یا ان کا بھی شوق بنے گا کچھ سیریز بنانا، کوئی پروڈکشن کرنا، تو ایک بات ہے کہ ضروری کہ میوزک سے ہی سکسیس ملے گا. ٹھیک ہے رائٹ. یہ ایک آئی تھنک غفلت، یہ مطلب اٹس مسکنسیپشن. دوسرا اگر آپ دیکھیں نا نشیدس انڈسٹری، اگر آپ فار ایگزامپل 90s میں جائیں نا تو نشید ہمارے 2-3 ہی تھے آرٹسٹ. ایک داؤد وانز بھی تھے اور ایک زین بکھا تھے اور یوسف اسلام تھے. اور ان میں کچھ اسٹرکٹلی نان میوزک اور کچھ مکس تھوڑا بہت ڈف یہ وغیرہ. لیکن ان کا یہ مسئلہ تھا کہ اس وقت کے بڑا چائلڈش، بڑا چلڈرن، بڑا چیزی ٹائپ تھے. نشید کوالٹی بھی اتنی تھی. آپ دیکھیں نا ماشاء اللہ، اور میں کچھ نام اسی لے رہا ہوں تاکہ لوگوں کو ریفرنس ملے. فار ایگزامپل مسلم بلال، عمر عیسیٰ، لبیک، اور کافی انہوں نے اسٹرکٹلی ابھی تک رکھا ہے نو میوزک، زیرو میوزک. اور ان کے اگر آپ کچھ ویڈیوز دیکھیں آپ کہیں گے یار یہ حلال ہے کیونکہ ماشاء اتنی کریٹیوٹی دکھائی ہے ماشاء اللہ. تو اور ورائٹی بھی بہت ساری ہے، بہت سی ورائٹی، ایک دو تو آپ کے پاس الٹرنیٹیوز ہیں ماشاء اللہ. ایک اور ایڈوائس یہ دوں گا کہ لوگ جب جسٹیفائی کرتے ہیں کہ لوگ میں نا تھوڑا سا میوزک ڈالوں گا اس اسلامک ویڈیو میں کیونکہ اس سے نا ہدایت لوگوں کو ملے گی، زیادہ تر لوگوں تک پہنچے گی. ہاں، انگلش کہتے ہیں اینڈز جسٹیفائی دا مینس. میرے ایکسپیرینس میں اگر آپ تھوڑا سا جسٹیفیکیشن دیں گے نا، کیونکہ میں یہ صرف میرا اوپینین ہے، میں علماء سے کہوں، میری اوپینین رائے ہے کہ میوزک از ناٹ الاؤڈ. یہ میری رائے ہے. شاید کچھ علماء کی ہوگی رائے، ٹھیک ہے، میں آئی ریسپیکٹ دیٹ آلدو آئی ڈس ایگری. لیکن میوزک ایسی چیز ہے، کیونکہ میرا کام دعوت میں یوتھ سے بات کرنا، آپ جسٹیفائی کریں گے اس طرح، لیکن پتہ ہے وہ بیٹھا مسٹر شیطان بیٹھا ہے سائڈ پہ، ایک جسٹیفائی کر کے نا آپ پہنچ جائیں گے نیکسٹ اسٹیپ. مطلب میں نام نہیں لوں گا، لیکن ویسٹرن سنگرز جو سب سے بےہودہ گانے گاتے ہیں، آپ کہنے چلو وہ کوئی مسئلہ نہیں. شروعات وہاں سے ہوتی ہے، قطرہ شروع ہوتا ہے. ایک کھڑکی کھول دیں گے نا آپ تو پھر وہ فلڈ بن جائے گا. یہ ہمیشہ ہوتا ہے. تو ابھی سے خیال رکھیں. اور اسلامی نشید کافی ورائٹی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس کے ساتھ ایک اور بھی ایک سوال ہے. ریسنٹلی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان میں ان کا ٹرپ ہوا اور یوتھ کلب والے لوگ بھی ان کو جا کے ملے ہیں، تصاویر بھی آئی ہیں آپ کی. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک نئی ڈیبیٹ شروع کر دی ہے. سوشل میڈیا مونیٹائزیشن کو انہوں نے کمپلیٹلی حرام قرار دے دیا ہے کہ ابھی میں نے اس کو مونیٹائز نہیں کیا. تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ ماشاء اللہ آپ لوگوں کے بھی بڑے یوٹیوب چینل ہیں. ایک تو یہ بھی بتائیں کہ یوتھ کلب جو ہے وہ اپنے چینل سے ارن کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، نمبر ایک. دوسرا یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بعد جو ہے وہ ایک ڈیبیٹ شروع ہوگی، کیونکہ مفتی طارق مسعود صاحب اور بہت سارے علماء ایسے ہیں کہ جو اپنے چینل سے ارن بھی کر رہے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اٹس اوکے. تو اس حوالے سے کیا اوپینین ہونا چاہیے، اور یا کوئی اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات کی بالکل بات کس طرح؟ لوگ ان کا اپنا رائے ہے، اوپینین ہے.
شاید وہ کہتے ہیں نا ایک پریولیج پوزیشن سے بات کر سکتے ہیں, کیونکہ ماشاء اللہ ان کی نا وہ پیس ٹی وی سے اب تک لے کر مطلب ملٹی بلین ڈالر اکانومی ہوگی, تو ماشاء اللہ وہ دے کانٹ, مطلب ان کو ضرورت ہی نہیں ہے, رائٹ. میں تو یہ کہوں گا اگر ہو سکتا ہے, کیونکہ میں یوٹیوب ٹیکنالوجی جانتا نہیں ہوں, لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں جتنا بھی آپ یوٹیوب پہ لگائیں نا کہ میں نے یہ ایڈورٹائزمنٹ نہیں ڈالنے, فار ایگزامپل گندگی, بے شرمی, بے حیائی یا الکوہول کے, لیکن کہیں نہ وہ راستہ نکال دیتے ہیں. تو جہاں تک اس لیے ہم نے ڈیسیجن ابھی تک کیا ہے, شاید چینج ہو سکتا ہے ہم علماء سے, کہ بہتر ہے کہ سیف سائڈ رہے. بہت اچھا, زبردست. یہ بڑی موٹیویشن ہے کہ اتنے چینلز کے باوجود آپ لوگ جو ہے وہ اس سے ارن نہیں کر رہے. الحمدللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا, اب ایک یوتھ کلب کے حوالے سے کچھ اور سوال ہے کہ بہت سارے لوگ آپ کو, مطلب طاہا بھائی ہیں یا ابو سعد بھائی ہیں یا اس طرح کچھ لوگ ہیں, بہت عرصہ فالو کرتے ہیں, سنتے ہیں, ان کو سن کے تھک بھی جاتے ہیں. یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اسپیکر کی ساری باتیں ہمیں پتہ چل جاتی ہیں کہ بھائی یہ باتیں کرتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, درس سننے کے بعد میں نے یونیورسٹی میں جانا ہے, میرے دوست اس طرح کے ہیں, وہاں پر فتنہ ہے. یعنی یوتھ کلب سے جو وابستہ ہے اسٹوڈنٹ آن لائن, پریکٹیکلی تو میرا خیال ہے کہ چینج کمپنی کی بھی ضرورت ہے, باقی ساری چیزوں کی بھی ضرورت ہے, دعویٰ کے اندر انوالو ہونے کی بھی ضرورت ہے. تو کیا یوتھ کلب کا اس کے حوالے سے بھی کوئی کام ہے یا فوکس ہے کہ بھئی اگر کوئی ٹھیک رہنا چاہتا ہے, فتنوں سے بچنا چاہتا ہے, سن بھی رہا ہے, آپ کو فالو بھی کر رہا ہے, باتیں بھی سمجھ آ رہی, تو وہ کیا کرے؟ کیا یوتھ کلب اس پہ کوئی کام کر رہا ہے؟ ہمارا کام ہے, جیسے میں وہی پہلے بھی بات کی تھی, ہمارا کام ہے انسپائر کرنا, جتنا کر سکتے ہیں, جتنی ہماری قابلیت ہے, جتنی ریسورسز ہیں. اب آگے جا کے بندہ اس پر عمل نہ کرے تو مطلب یو کڈ سے کہ تھوڑا سا میڈیا, وائی سی میڈیا ہمارا جو بڑا زبردست کام کرتے ہیں ماشاء اللہ, انہوں نے اتنا لاجواب کام کر دیا کہ بندہ فین بن کے ہی رہ جاتا ہے. یہ بڑا, لیکن اس میں نا پھر وہ سنسیئرٹی جو لڑکا یا لڑکی جو سن رہے ہیں ان کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ ایک دو چیزیں. ایک تو یہ جو بھائی ہیں طاہا وغیرہ, ان کا کام ہے, جیسا ان کا دائی ہیں, ان کا کام ہے سکھانے کا نہیں ہے, کچھ چیزیں آپ سیکھ لیں گے, ٹھیک ہے, زبردست. ماشاء اللہ طاہا کا تو کافی ہولڈ ہے عربک میں, اور ماشاء اللہ اللہ مبارک, اور ہر بردرز کی اسپیشلائزیشن ہے, میری وہ نہیں ہے. لیکن آپ کو چاہیے کہ اب آپ نے انسپائر کیے ہیں تو آپ ایک اس پر عمل کریں. کیا عمل کریں؟ آپ کو چاہیے نالج سیکھیں. اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں, شاید ہم نے پوڈ کاسٹ پہ اتنا کلیئر نہیں کیا, شاید کرنا پڑے. آپ نے ٹھیک ہے سن لیا, اب آپ نے نا نیکسٹ لیول پہ جانا. نیکسٹ لیول یہ کہ اب سنتے رہیں, مطلب آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وائس سی سے نا آپ کو پورا علم آ جائے گا, آپ کو زیادہ انسپریشن ملے گا, کچھ علم آئے گا. لیکن ہم ہمیشہ کہتے ہیں آپ نے علماء سے جڑنا ہے, آپ نے علم سے جڑنا ہے. وہ اہل علم ہے, ان کے پاس کوالیفیکیشن, یہ ان کی اسپیشلائزیشن ہے. ہمیں اکثر علماء کہتے ہیں شروع میں کہ جو آپ یوتھ میں باتیں کریں اس طرح, ہمیں یہ اسکل ہے ہی نہیں. یہ کئی علماء نے کہا ہے ماشاء اللہ. میں آئی واز دیئر پریزنٹ, تو کہہ رہے ہم تو جس طرح آپ مطلب یونیورسٹی جاتے ہیں, اگر ہم جس کسی یونیورسٹی میں جائیں تو ہال کی کیپیسٹی ہے 400, ہم جائیں تو مشکل سے 5-10 آئیں گے, وہ بھی نقابی اور ٹوپی والے بھائی ہیں ہمارے, رائٹ, مولویز, مولاناز. آپ جاتے ہیں تو پورا بھرا ہوتا ہے اور بلکہ جگہ ہی نہیں ہوتی. تو کیا ہے, تو انہوں نے علماء بھی ماشاء اللہ کہا کہ اگر آپ کی ایک ہولڈ ہے, آپ کی مارکیٹنگ ہے, یا آپ کا آپس پر لیں, لیکن اور آپس میں ہم کہیں گے ہمارے پاس انسپریشن کی قابلیت ہے الحمدللہ اللہ سے, لیکن نیکسٹ لیول جانے کے لیے آپ کو نمبر 1 2 چیزیں کرنی چاہیے. نمبر 1 انگلش میں کہوں گا, گیٹ ٹو نو اللہ, اللہ سبحانہ اللہ کو جانے. میں اکثر ہر مطلب جہاں بھی موقع ملتا ہے میں کہتا ہوں کہ اللہ کو آپ 30 سیکنڈ کی انسٹاگرام ریل پہ نہیں سیکھ سکتے, یوٹیوب کی 1 منٹ کی شارٹس پہ نہیں سیکھتے. سبحان اللہ, دس از اللہ وی ٹاک اباؤٹ, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے, رائٹ. ان کے ایک نام PhD ڈگری ہو سکتی ہے. تو آپ اسٹڈی کرو, جتنا اسٹڈی کریں اتنا ہی آپ کو سمجھ آئے گی, پوری گیم سمجھ آ جائے گی, لائف کی گیم, کہ اچھا یہ معاملہ ہے. اور یہ تو ایک تو یہ چیز ہے, اور دوسرا آپ نے نا علماء کے ساتھ بیٹھنا ہے. مجھے پتہ ہے اس ڈیجیٹل دور میں یہ جنریشن زی جو سن رہی ہے یا جنریشن الفا آج کل ہو رہی ہے, جو بھی ہے, ان کو عجیب لگی, لیکن پھر میں کہوں گا کہ اگر ہو سکتا ہے نا, جو مزہ لذت علماء کے ساتھ بیٹھنے میں ہے نا, وہ اسکرین پر نہیں ہے. مجھے پتا اسکرین بڑا کمفرٹیبل ہے, کنوینئنس ہے, ایز ہے, لیکن اسلام آپ کو نا ایز سے نکالنے کے لیے ہے. اسلام کو آپ کو کمفرٹ زون سے باہر پش کر, ہماری مسلمان کی فطرت ہے کہ ہم کمفرٹ زون کے خلاف جائیں, آرام سے بیٹھ کے پوڈ کاسٹ. نہیں یار, یہ نہیں. اب اگر جتنا سیرت اسٹڈی کریں گے, جتنی صحابہ کو اسٹڈی کریں گے, کتنی تکلیفیں اٹھائیں گے. صحابہ کے بعد جو علماء نے ایک حدیث کے علم کی ڈیزرٹس میں
گرم پانی کو اے سی پانی نہیں، گرم پانی میں اونٹوں میں چل کے گئے ہیں مہینے کچھ علم کے لیے ایک عالم کے ساتھ. سبحان اللہ. ہم تو یہ بھی نہیں کہہ رہے آپ مطلب ڈیزرٹ میں جائیں. تو اگر اور ہر شہر میں سرگودا میں بھی ہوں گے آئی ایم شیور ہر شہر میں. ہاں وہ ہے کہ آپ کشمیر کی وادی میں 6 گھنٹے ادھر رہتے ہیں ویران جگہ میں، وہ علیحدہ بات ہے، پھر آپ کو بنتا ہے آن لائن. لیکن اگر آپ شہروں میں ہیں تو آپ کوشش کریں کہ علماء کون ہیں، کون سے اچھے عالم ہیں، کیا کیا اسپیشلائزیشن ہے، اور سیکھیں ان سے، بیٹھ کے سیکھیں ان سے. آپ ان کا کیا نام ہے مینر سیکھیں گے، ادب سیکھیں گے. ادب تو مسنگ ہو گیا، اب ختم ہو گیا. تو جو مزہ لذت ایکسپیرینس جو فیس ٹو فیس میں لرنے میں نا، وہ آن لائن میں نہیں ہو سکتا. اچھا یوتھ کلب کے حوالے سے آخری 2 سوال میں اکٹھے کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد پھر 1-2 پھر آپ سے سوال جو ہے آپ کے اس پروجیکٹ کے بارے سے کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. یوتھ کلب کے بارے سے اکثر ہم بات کرتے ہیں، تو ایک تو یہ یوتھ کلب کے بارے میں بڑی بات کی جاتی ہے کہ یہ ایک مسلک کی نمائندگی کرتے ہیں. یعنی یوتھ کلب کی جو چلیں والنٹیئرس کے اندر کوئی عام نوجوان بھی آ جائیں، ان کی مین باڈی میں یا کور باڈی میں اگر آپ کو جانا ہے تو آپ نے اس خاص مسلک سے ہونا ہے. یہ ایک بات کی جاتی ہے. ایک تو اس کو بھی کلیئر کریں، ایک تو اس کا بھی جواب دیں. دوسرا یہ کہ یوتھ کلب کے حوالے سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ آپ نے کام کیا ہے، تو ہم بہت ساری تصاویر دیکھتے ہیں، تھمبنیلز دیکھتے ہیں، ایکسٹرا لائٹنگ اور بہت اچھے گرافکس کے ساتھ سارے اسپیکرز کی تصاویر ہیں، وہ فلیکسیز پہ ہیں، وہ یونیورسٹیز کے اندر لگ رہی ہیں. تو ہم دوسری طرف اسلام تزکیے کی بڑی بات کرتا ہے. اس سے ایک فین کلچر اور ایک فین بیس بڑی بڑھ رہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ شخصیت پرستی کی طرف بہت جا رہے ہیں. تو کیا یوتھ کلب اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر رہی ہے کہ یہ بھی ہو رہا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے اسپیکرز اپنی تصاویر لگا رہے ہیں اور شیئر کر رہے ہیں اور وہ مختلف اینگل سے ہیں، تو دوسرا دائی بھی یہ چیزیں کرتا ہے اور وہ ذرا کمزور ہوتا ہے، تو وہ پھر شہرت اور فیم گیم کے پیچھے چلا جاتا ہے. تو ان 2 چیزوں کو بھائی جہاں تک میں جانتا ہوں آج تک ہم نے کسی یونیورسٹی یا کسی آرگنائزیشن جو ہمیں بلاتی ہے، چاہے یونیورسٹی ہو چاہے ورک شاپ ہو، کبھی بھی ہم نے ڈیمانڈ، پہلی بات ہم پیسے نہیں لیتے، یہ بہت بڑی اہم بات یہ کیونکہ یہ فری ہے. بالکل. سیکنڈلی ہمارے شرائط ہوتی نہیں ایسی طرح، اس میں کبھی شرائط نہیں کہ جی آپ نے کیا نام ہے، ہم نے نا 6x10 فٹ ہماری پکچر لگانی ہے. ہم نے کبھی بھی ریکویسٹ نہیں. یہ لوگ خود کرتے ہیں، یہ لوگ خود کرتے ہیں. اور کئی دفعہ کیونکہ جب ایک ادارہ بڑا ہو جاتا ہے نا، تو اپنے اپنے سائلوز ہو جاتے ہیں اور اپنی اپنی آرگنائزیشن کرتے ہیں. فار ایگزامپل لاہور میں کام ہو رہا ہے، اب جو اسلام آباد کے ہیڈ ہے وہ ہر ایک چیز پر نظر نہیں رکھ سکتے، رائٹ. تو اور یہ حرام چیز تو نہیں ہے، لیکن آف کورس اگر اس پر اگر خیال نہیں کیا کرے تو جا سکتا ہے. لیکن جو بھائیاں جو لاہور کے ہوں گے یا کراچی کے ہوں گے یا پشاور کے ہوں گے، وہ جب بات کرتے ہیں، جب ڈسکشن کرتے ہیں، جب اگر اس انسٹیٹیوٹ میں جانا ہے تو شاید وہ جلدی میں یا سوچے بغیر کہ ٹھیک ہے لگا لے. لیکن موسٹ جو اگر کوئی بلا رہا ہے ہمیں، وہ بتاتے نہیں ہیں، یہ جہاں تک میں جانتا ہوں. تو یہ پہلی بات ہے. سیکنڈلی شخص پرستی کی بات یہ ہے کہ آف کورس یہ تو الاؤڈ ہی نہیں ہے، ہونی نہیں چاہیے. لیکن وہ فین بیس تو ایک بہت زیادہ بن رہی ہے. وہ اب شاید وہ کہ ہوتا ہے نا کہ بہت اچھا کام کر دیا ویسے میں، کچھ زیادہ ہی اچھا کام کر دیا ہوتا ہے نا. ہر جیسا آپ کا بھی پوڈ کاسٹ ہے، ماشاء اللہ دوسرے بھی ہیں، تو ہر کوئی ٹرائی کر رہا ہے کہ میری یہ پوڈ کاسٹ یا میرا شو وائرل ہو جائے، رائٹ. تاکہ ان شاء اللہ تاکہ آپ کا صدقہ جاریہ بنے. سارے یہ چاہتے ہیں. لیکن شاید وائی سی نے کچھ زیادہ ہی اچھا کام کر لیا کہ وہ نا کہ زیادہ وہ بات وہ ہم کہتے ہیں مذاق زیادہ ہی بڑھ گئی اور کچھ آگے ہی بڑھ گئی. تو ہمارا اب کام بنتا ہے، اور یہ انشاءاللہ اگر مجھے موقع ملے بھائیوں کو جو اسپیکرز ہیں ان کو ایڈوائس اصلاح کرو. مجھ سے پوچھ رہتے ہیں بھائی، ایسے کوئی بات نہیں ہے ماشاء اللہ. وہ کیونکہ میں شروع سے بڑا بھائی بگ بردر ٹائپ، تو ان چیزوں کا ڈسکس ہو رہی ہیں. یہ اگر جب بھی موقع ملے تو میں کہوں گا یار یہ خیال کرو تم کچھ نہیں ہو. سبحان اللہ، حمزہ زورسس جو میرے شیخ ہیں، اگر آپ اسپیشلی ایکس پہ بڑے ایکٹیو ہیں، ایکس ٹویٹر پر، وہ کہیں نہیں ایکٹیو، تو ان کی اگر آپ ٹویٹ دیکھیں نا، سبحان اللہ وہ ایسا کام کر، ان کا اپنا ادارہ ہے لیکن وہ دوسرے اداروں کے خیالات کر رہے ہوتے ہیں. وہ دوسرے اداروں کا ان کا خبر ہے اور مطلب سوچ فکر ہے. وہ ہمیشہ اس میں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ یہ آرگنائزیشن یہ کچھ نہیں ہے، ان کا سیپی انسٹیٹیوٹ یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم اللہ کے لیے، ہم جب تک ساتھ اکٹھے کام نہیں کریں گے نا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ آپ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھیں، یہ کچھ بھی نہیں، یہ کل ختم ہو سکتا ہے. جیسے میں نے بات کی توحید کا کام شروع ہو سکے. تو لوگ جہاں تک یوتھ کلب کا ہے، ہمیں ایڈوائس، ہم اوپن ٹو ایڈوائس ہیں. نصیحت میں مل، ہم بھی انسان ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے جیسے آپ کہتے ہیں. تو کبھی کبھی ایسے اتنا بزی ہو جاتا ہے، اس پہ غور نہیں کرتے. تو استغفار کرنا چاہیے. یہ جو ایک بات ہے کہ ایک مسلک کی نمائندگی کرتے ہیں آپ،
وہ پھر وہ ایسے وہ نیچرل وہ اللہ کی طرف سے ہے. اگر فار ایگزامپل ہم جیسے ضیاء بھائی ہمارے ہیڈ ہیں CEO, اگر مثال کے طور پر وہ کسی اور فرقے سے گریجویشن کرتے ہیں یا کسی اور فرقے کے علماء سے کرتے ہیں, اور قدرتاً جو سسٹرز جو نے شروع کیا وہ بھی کسی اور فرقے سے کرتے ہیں جو, تو پھر وہ اسی کو آف کورس پش کرتے ہیں, نیچرلی ہے. یہ ہم نے مطلب وہ جان سے نہیں کیا, یہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے اس کے پیچھے. لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ ہاں وی آر اوپن فار آل, اور ہم ایویڈنس پہ بات کرتے ہیں, ہم صرف قرآن و سنت پہ بات کرتے ہیں. اور ہم اگر آپ دیکھیں تو آج تک ہمارے پوڈ کاسٹ میں ہم نے دوسرے فرقے کو اٹیک نہیں کیا الحمدللہ کبھی, اور بلکہ اسپیکر جہاں تک میں جانتا ہوں کسی اسپیکر پر اٹیک نہیں کیا. ہاں اسپیکر کچھ غلط کہا جو جیسے ہم ڈس ایگری کرتے ہیں وہ کچھ پوڈ کاسٹ میں کیا ہوگا, لیکن نام پر اٹیک, اگر کسی کے اسپیکر نام لیے بھی ہے جہاں تک میں جو نہیں لیا, تو ہم بڑی تمیز سے ادب سے پیار سے اصلاح نصیحت دیں گے. ہمارا کام ہی یہی نہیں ہے سنبھالنا. تو لیکن یہ ہے کہ ہمارا جس علماء سے ہم سیکھتے ہیں اگر وہ ہیپن ٹو بی اس فرقے یا اس ادارے سے ہیں تو یہ تو اللہ کی طرف سے. پھر اچھا, اس سے پہلے کہ ہم دعویٰ موومنٹ کی طرف آئیں, ایک تو یہ بھی بتائیے کہ ابھی آپ جب ہم پہلے بات کر رہے تھے پوڈ کاسٹ سے پہلے, آپ نے کچھ خواتین کے ساتھ سیشن کیا یہاں پر سرگودا میں. اس سے پہلے یونیورسٹیز کے طلباء و طالبات پہ یوتھ کلب بھی بڑا کام کر رہی ہے. آپ نے کہا کہ ریلیشن شپس کی بڑی بات کی کہ سب سے بڑا چیلنج ہے, سب سے بڑا فتنہ ہے. تو یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے, کیوں شروع ہوتا ہے, اور جب یہ شروع, ظاہر ہے کہ ایک نوجوانی کی عمر ہے, فتنہ ہے, چیلنجز ہیں, تو بہت سارے نوجوان بچنا بھی چاہتے ہیں لیکن نہیں ہو پا رہا, ٹھیک ہے نا. پھر وہ ذرا یوتھ کلب کو وہ سنتے ہیں, لیکن وہی ہے کہ فیلڈ میں انہیں کوئی ایسا دعویٰ سرکل ملتا بھی نہیں ہے, تو وہ کچھ تو رجسٹ کرتے ہیں لیکن بہرحال اسی کمپنی کا حصہ بن جاتے ہیں. تو کیسے ان سے بچا جائے, اور کس طرح ایک لڑکی یا لڑکا اس طرف چلا جاتا ہے, اور جو انوالو ہے اس کے لیے کیا میسیج ہے کہ وہ کیوں کس طرح پیچھے آئے, کہ کس چیز کو پوش کرے. ظاہر ہے کہ محبت اور عشق بھی ایسی بیماریاں ہیں کہ ان سے نکلنا آسان تو نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے, لیکن کچھ باتیں اس پر یہ کہوں گا کہ یہ ایک انگلش میں ورڈ کہتے ہیں فلرٹنگ. ٹھیک ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ فلرٹنگ وہ ہے کہ آپ بازار میں جا رہے ہیں, لڑکی جا رہی ہے تو لڑکے کو ہوئے کیا چیز ہے, اس طرح کے تانے مانیں گے. لیکن آج کل کی سوشل میڈیا ڈیجیٹل ہے, تو اگر آپ نے فار ایگزامپل, میں تو یہ کہوں گا, اور شاید آپ مجھے ایکسٹریم سمجھیں, لیکن میں چیز کو ایکسٹریم پکڑوں گا تبھی تو آگے کام بڑھے گا. یہ میری فلاسفی ہے. اگر آپ چاہے آپ پریکٹس سے مسلم ہوں, چاہے نان پریکٹسنگ ہو, چاہے آپ ایک خواتین کو, فیمیل کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ نے کسی خواتین نے فوٹو لگا دی انسٹاگرام پر یا فیس بک پر, وہ آپ نے لائک کر دیا, تو فتنہ وہاں سے شروع ہوگا. اور تو وہاں سے پھر کمیونیکیشن شروع ہو جاتی ہے. پھر ڈی ایم آ جاتا ہے, ڈائریکٹ میسج, کہتے ہیں سلائڈ انٹو مائی ڈی ایم جیسے کرتے ہیں, یا اسنیپ چیٹ, یعنی وہ نپ دا ایول ان دا بڈ والی بات ہے کہ لائک سے ساری کہانی لائک شروع ہوتی ہے. اور پھر جب آپ میسج پہ آ جاتے ہیں نا, پھر تو فتنہ کا لیول انکریز ہو گیا. تو اکثر یہ جب اب میں نے کچھ سسٹرس کو ایڈوائس دی, نصیحت دی, ینگ تھی ماشاء اللہ, 16, 17, 18, 19, اور مجھے پتہ انہوں نے انٹروڈکشن دیا کہ وہ کوویڈ میں بات کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں یا اسٹڈی کر رہے ہیں. تو ہمیں تو خبریں ہر وقت ہوتی ہیں, ہر ہفتے ہمارا جو ان باکس بھرا ہوتا ہے, میرا اسپیکرس کا, دوسرے اسپیکرس کا, اور آلموسٹ کہانی میں پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ میں جب پڑھنا شروع کرتا ہوں مجھے پتہ ہے یہ کیا کہانی ہے. جی سر, میں بڑے اچھے فیملی سے ہوتی تھی, میں پوری زندگی پردہ بھی کرتی ہوں, پوری زندگی نافتنے سے دور ہوں, جو ہی میں کالج گئی لڑکوں سے دور ہوئی, لیکن سیکنڈ ایئر میں ایک لڑکا ہیلو کر دی, رائٹ, موسم کا حال پوچھا, کیونکہ ہم ضیاء بھائی کا ایک PPL فارمولا ہے کہ پرپسفل کہ صرف اور صرف اس پہ بات کرو جو آپ کی اسٹڈیز پر اگر کرنا ہے. لیکن جب آپ اسٹڈی سے باہر بات کریں گے, اچھا آپ کے کہاں رہتی ہیں, پھر شروع پرپسفل ہو, پروڈکٹیو ہو, لمیٹڈ ہو, یو ریممبر رائٹ, ماشاء اللہ. تو بیسکلی کیا ہوا کہ جہاں دیکھ رہا ہوں, ہم نے پھر مجھے پسند شروع کر کیا. کبھی کبھی وہ بھیج دیتے ہیں رشتہ اور ریجیکٹ ہو جاتا ہے, لیکن وہ اپنی اب دل دے بیٹھے ہیں, کیا کریں. یہ تو ایک ایسی چیز ہے نا کہ اسلامک آرگنائزیشن بھی جہاں پر کو ہوئی ہیں, بالخصوص UK میں, یہ فتنہ تو وہاں بھی آ جاتا ہے, یعنی کہ تو اسلام کا کام کرتے ہوئے آیا. سبحان اللہ. تو پھر کیا کہانی ہوتی جی, ہم نے پھر ایک ایکسٹریم ہے کہ زنا ہو گیا, اور اس کے بعد چھوڑ دیا اس نے مجھے, اور میں اپنے ڈپریسڈ ہوں, اور سوسائڈ کرنا چاہتی ہوں. تو یہ بار بار آ رہا. تو اس میں میں نیت رکھی ہے کہ میں زیادہ تو ٹریننگ کرتا ہوں, لیکن میں نیت ایک ویڈیو بنانا چاہتا ہوں اس پہ. میں اتنا نہیں بناتا, ہے میرا چینل لیکن اتنا میں پش نہیں کرتا, لیکن بناؤں گا کیونکہ کچھ آبزرویشنز اور کچھ سولوشن دینا چاہتا ہوں.
تو میں نے پہلے ایک چھوٹا سولوشن یہ ہے کیونکہ لمیٹڈ ٹائم ہے بس, اور دوسرا ٹاپک ہے کہ لڑکیاں نا لڑکوں کو فتنہ سمجھیں اور دور رہیں جتنا دور رہیں, اور اگر دل نادان ہوتا ہے اور چلا گیا تو ایک ٹیسٹ ہے اس کے لڑکے کی انٹیگریٹی کے اوپر, اور واقعی سیریس ہے نہیں. اگر وہ سیریس ہے تو آپ کو آپ کا ابو کا ولی امر کا نمبر لے گا اور رشتہ بھیجے گا, اور اگر وہ سیریس نہیں ہے تو یہ ٹیسٹ آپ یہ ایک ایسڈ ٹیسٹ ہے, تو آپ نے اپنے آپ کو مصیبت ڈالنا ہے, کیوں ڈالیں اپنے وہ کہتے ہیں پیروں پہ کڑھائی ماریں. تو یہ سسٹرز کے کیونکہ زیادہ سسٹرز پھسلتی ہیں, لڑکے تھوڑے سے نا شیطانی ہے ہمارے بھائی, انہیں پتہ ہے کہ میں نے کس حد تک رہنا ہے اور میں نے اپنا مقصد پورا. لڑکیاں ہوتی ہیں سینسٹیو ہوتی ہیں, سافٹ ہوتی ہیں, جذباتی ایموشن بس پکڑ لیے. تو اب اور ایک اور سسٹر کو میں ایڈوائس ہے جو دیکھ رہی ہیں اسپیشلی سسٹرز کو, لڑکے بھی ہیں, کہ اگر فار ایگزامپل آپ کو لڑکا نہیں ملا, کیونکہ یہ بھی سوال آتا ہے کہ میں نے اللہ سے اتنی دعائیں مانگی ہیں, اتنی دعائیں مانگی ہیں سر, میں نے تہجد پڑھا ہے, میں نے تہجد سے بھی آگے پڑھا ہے, پتی کیا ہوتا ہے لیکن مجھے نہیں ملا. تو میں کہتا ہوں اس میں کون سی بڑی بات ہے, دنیا ختم تو نہیں ہوگی, لائف کا زندگی مقصد اور بھی ہیں, رائٹ. اور اگر وہ نہیں ملا یا نہیں ملی تو اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے جو آپ کو بعد میں پتہ چلے گا. آپ نے اس کو پسند کر لیا یا کر لیا کیونکہ اس کی آنکھیں پیاری تھیں یا اس کی ادائیں بڑی اچھی تھی, پریٹی بوائے کائنڈ, اسے بس یہی ہے. آپ وہ کیسے, آپ گارنٹی کیسے کر سکتے کچھ سال بعد کہ وہ بالکل چینج ہو جائے؟ تو آسان تو ہی پوچھا ہی ہوا ایگزیکٹلی. تو اگر ریجیکٹ ہو گیا تو اٹس ناٹ دی اینڈ ورلڈ, دل کو سنبھالیں, رائٹ, اللہ کے پاس جائیں, کیونکہ یہی ٹائم ہوتا ہے. سبحان, ہم اتنے کمزور انسان ہیں کہ ہم اللہ کے پاس اس وقت آئیں گے جب مصیبت میں ہوں گے, سبحان اللہ. حالانکہ ہمیں اللہ کے پاس اچھائیاں بھی ہو رہی ہیں تو ہمیں جانا چاہیے, نعمت بھی ہے اللہ. تو آپ اگر ریجیکٹ ہو گئے تو اٹس ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ. ذرا اپنے آپ کو سنبھالو, ریلیکس ہو, اور اس میں سوچے کہ واقعی اللہ نے کچھ بچا لی کوئی بڑی مصیبت سے, سبحان اللہ. اینڈ موو آن, اللہ انشاءاللہ ضرور, اگر آپ نے حرام قدم نہیں اٹھایا, یہ آپ کا ٹیسٹ ہے, تو اللہ آپ کو ریپلیس کرے. اللہ ہمیشہ ریپلیس کر سکتا ہے. آپ کو زبردست ہسبینڈ مل جائے گا جو مومنین ہے اور آپ کا خیال رکھے گا انشاءاللہ. اچھا, دعویٰ موومنٹ کے حوالے سے بتائیں. آپ نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے, آپ اس حوالے سے سرگودا بھی آئے ہیں, آپ مختلف شہروں کے. دعویٰ موٹیویشن کی موومنٹ ہوئی. ہاں, تو اس حوالے سے کچھ بتائیں کہ یہ کیا ہے اور آگے آپ کے کیا پلانز ہیں, اور کیا یہ YC کے ساتھ ہے یا کوئی علیحدہ چیز ہے؟ یہ میرا خیال ہے یہ اس کو ایک ٹریننگ پلیٹ فارم ہے. ٹھیک ہے. تو یہ شروع ہوتا ہے کچھ سوالات سے. سسٹرز نے گروپ بنایا تھا کئی سال پہلے کہ ہمیں کچھ ٹپ چاہیے اپنی یونیورسٹی. یہ ہوتا ہے اسلامک یونیورسٹی میں, سبحان اللہ. اور سسٹر نے کہا کہ یہ ہماری اسلامی یونیورسٹی فیمیل کیمپس میں بہت فتنے ہو رہے ہیں. IAUI اسلام آباد. جی ہاں, وہاں بہت فتنے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہاں پر مطلب لبرل فیمنزم تھاٹ اور اس طرح کی سوچیں ہو رہی ہیں. یہ ساری چیزیں اسلامک انوائرمنٹ سے پھوٹتی ہیں. یہ مسئلہ مدارس میں بھی کہیں نہ کہیں ہے, یہ الہاد والا. وہ پھر وہ سوال ہوتا ہے کون سا اسلام ہے یار؟ وہ زبردستی اسلام, وہ رٹا اسلام, وہ بس ہم نے کہا کرو اس طرح اسلام, یا واقعی آپ نے دل سے اسلام قبول کیا ہے, سبمیشن کیا ہے, وہ علیحدہ ڈسکشن ہے. بارہ وہاں سے شروع ہو سوال جواب. تو میرا جو کام ہے الحمدللہ, کیونکہ میں اپنے آپ کو ایتھیزم پر اتنا اسپیشل نہیں سمجھتا, نہ ہی قرآن میں نہ ہی حدیث میں یہ کمیاں ہیں, اور انشاءاللہ اس پر آہستہ سے ورکنگ کر رہے ہیں, میں عقیدہ سیکھ رہا ہوں الحمدللہ. تو لیکن اگر میری ایکسپرٹیز ہے تو دعویٰ پریکٹیکل ٹپس میں ہے کہ دعویٰ کیسے دیں. اکثر میں ہمیشہ کہتا ہوں, اور یہ دعویٰ موٹیویشن سسٹرز یا بردرز بھی ہیں ماشاء اللہ. کچھ ٹیمیں انڈیا میں بھی بنی ہیں, بیلجیم میں بنی ہے, آسٹریلیا میں بنی ہے الحمدللہ. اور یہ میں نے خود پوچھ نہیں کیا, یہ خود بخود بن گئی, انٹرسٹ ہے لوگوں نے. تو جہاں جہاں ٹپس ملتے ہیں تو اس کا مطلب کافی باتیں, لیکن ایک میں سمری کروں گا کہ اگر آپ کے سامنے نان مسلم ہے, ٹھیک ہے, یا مسلمان ہے جو اسلام سے دور ہے, آپ کے پاس مطلب یو کین ہیو انلمیٹڈ نالج, آپ کا بہت سارا نالج ہو سکتا ہے, قرآن حدیث فقہ. لیکن اگر وہ بندہ ریڈی نہیں ہے سننے کے لیے, وہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, تو اتنا سارا نالج کا کیا فائدہ. اور اگر کریں گے تو زبردستی کریں گے تو اوپر سے جی ہاں. تو ہمارا کام ہی ہے, ہم ان کا دل جیتتے ہیں, جسٹ لائک YC, ویری سملر. ہم ان کا کام جیتتے ہیں, ہم دل جیتتے ہیں, ان کا دل جیتے ہیں, ان کا امپریس کرتے ہیں. جب ان کا دل جیت لیا, جب انہوں نے ہمیں پسند کیا, اور اس کے بھی طریقے ہیں, وہ ڈفرینٹ سیشن ہے, ڈفرینٹ ٹریننگ ہے, شاید فیوچر میں کریں. تو جب وہ دیکھیں گے یہ بندہ, یہ سسٹر, یہ بردر بڑے زبردست انسان ہیں, بڑے انٹرسٹنگ, بڑے کول ہیں, یہ تو سننے کے لائق ہیں, ٹپکل نہیں ہے,
تو پھر ہم اس کے بعد آپ کا اگلا حدیث. مرحلہ. ہاں لیکن پہلے جو نا رپورٹ بلڈنگ کنیکشن بڑا ضروری ہے. اور یہی کہ جو کچھ سسٹرز یا بردرز جو وائی سی کے ساتھ نہیں جڑ سکے ڈفرینٹ شہروں میں, جیسے انڈیا میں وائی سی نہیں ہو سکتا کیونکہ وائی سی گورنمنٹ ٹرسٹ ہے اور اسلام آباد ہے, پاکستان نمبرز ہیں, تو انڈیا میں کہتے وہی پھنسیں گے بیچارے. حالانکہ انڈیا میں بہت بڑی فین ہے محمد علی کا, بات کرتے ہیں سب سے بڑے پاپولر, بہت سارے پیجز بنے ہوئے یوتھ کلب انڈیا کے, سب سے بڑے وہاں ہو گئی فین. لیکن وائی سی اسپیشلی وہاں نہیں لانچ ہو سکتا جیسے ہم ٹرائی کریں یو کے میں, ادر ایریاز میں, جرمنی میں ٹرائی کر رہے ہیں, کیونکہ وہاں پر ان کو مسئلہ ہو جائے گا. تو بات وہی آتی کہ کام تو توحید کا ہے, چاہے وائی سی کا نام ہو, چاہے ڈاؤ موٹی ڈی ایم یا جو بھی ہو, تو یہ ہے. اچھا اس میں وہی میری بات ہے نا کہ ہم عموماً فتوے سے آغاز کرتے ہیں پہلے کسی اور کہ تم یہ نہیں کرتے, تم وہ نہیں کرتے, تو وہ جو زمین نے پانی لینا ہے کچھ, تو وہ پہلے سے ہی جو ہے وہ ایک وہ باؤنڈری لگ جاتی ہے ہمیشہ. یہ اس کو میں نا یہ نہیں کرنا اس سے میں تو سمجھ سے دعوت شروع نہیں کرنا چاہیے. پوری زندگی یوتھ جو ہماری ہے نا, پیرنٹس سن یہ نہیں کرو, بلکہ لوگ, جب میں اپنی بات کروں, جب مجھے لوگ پوچھے تھے, جب میں دین سے پہلے آیا, مطلب 17 سال کی عمر سے, اس سے پہلے جتنا میری لائف تھی, اگر مجھ سے پوچھتے نا اسلام کیا ہے, تو میں کہوں گا اسلام یہ ہے کہ یہ نہیں کرنا. اس کو اسلامی ڈیفینیشن دے رہا ہوں. سبحان اللہ. تو ہمیں کرنا چاہیے کہ شروع نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ لوگ سائیکولوجیکلی کوئی بھی بندہ نا اس کو کہ یہ نہ کرے, سائیکولوجیکلی وہ ریبیلیس بنے گا, رائٹ, ریبیل کرے گا کہ نہیں, اگر نہیں کرتا میں کروں گا. تو اور بندہ ایسے سنتا ہی نہیں ایڈوائس کہ یہ نہیں کرنا, کسی کو اچھی نہیں لگتی, ہمیں بھی نہیں لگتی. اگر آپ کو یہ نہیں کرو تو ہم سوئچ آف ہو جائیں گے. اگر آپ ہماری دعوت سننی چاہیے کہ یار زندگی کا مقصد کیا ہے, کبھی موت پہ غور کیا ہے, کبھی اللہ ہے کون ہے, اللہ ہے بھی یا نہیں. ہم ایگزسٹنس آف گاڈ بھی بات کرتے ہیں, وہ اللہ ہے تو ایک ہے یا نہیں, واحد ہے, کرسچینٹی کے 3 ہے, اور پھر اللہ عبادت کے لائق ہے یا نہیں. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کچھ نہیں دیا زندگی میں, کچھ بھی نہیں دیا, اور صرف سفرنگ اینڈ پین دیا ہے, کیا پھر بھی اللہ کی عبادت کریں؟ آف کورس بھی کریں, کیونکہ دیٹ از اللہ, یہ ان کی فطرت, یہ ان کی ذات ہے. یہ ہمارے استاد سکھاتے ہیں, ان کا بڑا زبردست, میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں یہ وائی اللہ ڈیزروز ورشپ. سبحان اللہ. سو یہ اس پہ جزاک اللہ فار دی اپرچونٹی. بس میں یہ کہوں گا کہ ابھی میں نے آپ کا آنیسٹلی چینل ابھی دیکھا ہے ماشاء اللہ سیٹ اپ, اب تو میں سبسکرائب کروں گا انشاءاللہ, آپ کچھ ویڈیوز دیکھوں گا, کانٹینٹ دیکھوں گا انشاءاللہ. بس یہ کہ اگر آپ ماشاء اللہ اگر جو دعوت کے کام پر, جو نان مسلم سے دعوت ہو رہی ہے ان پر جو کام ہو رہا ہے, اور جو مسلمان یوتھ پر کریٹیوٹی دعوت ہے اس پہ کچھ پوڈ کاسٹ لائیں, تو یہ آپ کا نا آل راؤنڈ ہو جائے گا انشاءاللہ کچھ کام. بہت شکریہ جی. امید ہے کہ ہماری آڈینس کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا جب یہ پوڈ کاسٹ آن ایئر ہوگی. جزاک اللہ جی. ایک دفعہ پھر السلام علیکم. اخیار احمد کو ندیم اشرف بھائی کے بعد پوڈ کاسٹ کے بعد اخیار احمد کو قرآن کلب کے پلیٹ فارم سے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.